اگر کوئی رسول اللہ کے نہانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو وہ خود وہ دو شخص کے سامنے نہا کے کیوں دکھائیں گی؟ اب کیسے نہا رہی تھی وہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب دیکھیں گے. الزام یہ لگایا جاتا ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ کہ انہوں نے دو آدمیوں کے سامنے غسل کر کے بتایا، اور یہ ٹائپ کا الزام لگانے میں ایک حدیث کو غلط طریقے سے پڑھ کر غلط نتیجے نکالے جاتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابو سلمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں دخلت انا و اخو عائشہ علی عائشہ، میں اور عائشہ کے بھائی آئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. یہ کون سے بھائی تھے؟ یہ رضاعت سے بھائی تھے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ جو دودھ کے رشتے سے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھائی تھے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ ابو سلمہ رحمہ اللہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے محرم تھے. ان کی بہن ام کلثوم نے انہیں دودھ پلایا تھا. اسلام میں رضاعت سے، دودھ پلانے سے وہی سیم چیزیں پروہیبٹڈ ہو جاتی ہے جو حقیقی خون کے رشتوں سے پروہیبٹڈ ہوتے ہیں، منع ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں رضاعت سے بھی پوری طرح سے رشتہ قائم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ رضاعی یعنی دودھ کے رشتے سے خالہ تھی. اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابن حجر الاسقلانی نے بھی فتح الباری جو صحیح بخاری کی کامنٹری ہے اس میں بیان کیا ہے، اور یہی سیم چیز امام ذہبی نے بھی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. فسالها اخوها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے بھائی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پوچھا. فدات بینائن، تو انہوں نے ایک برتن منگایا، نحو من سائن، جو ایک سا کے برابر. ایک سا کیا تھا؟ ایک سا جو برتن تھا وہ تقریباً 3.25 لیٹر کے قریب پانی اس میں آتا ہے، جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ برتن منگایا جس میں اتنا پانی تھا. فاغتسلت، انہوں نے غسل لیا. فافادت علی راسها، انہوں نے اپنے سر پر پانی بہایا. وبیننا وبینہا حجاب، وہ کہتے ہیں ہمارے ان کے درمیان میں پردہ تھا. اب یہ حدیث میں بات آتی ہے، اور ایک حدیث کی ڈیٹیلز دوسری حدیث میں ملتی ہے، جیسا کہ آپ سنن نسائی کی اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں. وَسَتَرَتْ سِتْرًا، کہ انہوں نے پردہ کھینچا اور پھر انہوں نے غسل لیا. اب جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، میں سب سے پہلے ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کہاں دیا ہے کہ وہ پردہ ٹرانسپیرنٹ تھا، جیسے بعض لوگ بول رہے ہیں کہ پردہ ٹرانسپیرنٹ تھا، ٹرانسلیوسنٹ تھا، مطلب آدھا ٹرانسپیرنٹ. کہاں دیا ہے بتاؤ؟ سب حدیثیں دیکھو، اس موضوع کی سب حدیثیں دیکھو، کہاں دیا ہے؟ کسی میں بھی دیا ہے کیا؟ کہیں نہیں دیا ہے. یہ ان کا امیجنیشن ہے. دوسری چیز، کہاں دیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے اتارے؟ کہاں دیا ہے کہ یہ لوگوں نے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھا؟ کہاں دیا ہے؟ پہلے تو یہ دو محرم ہیں، اور انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب وہ غسل لے رہی ہیں تو پانی جانے کی کوئی جگہ چاہیے نہیں چاہیے؟ جب کوئی غسل لے رہا ہے تو پانی جانے کی جگہ چاہیے نہیں چاہیے؟ obviously چاہیے. تو پانی جانے کے لیے کہاں ہوں گی وہ؟ اور یہ دونوں محرم ہیں، یعنی کہ باہر کے ایریا میں نہیں ویٹ کر رہے تھے، گھر کے اندر بھی ان کی انٹری تھی. اور ظاہر سی بات ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ پانی گزرنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ وہ گئیں، اور انہوں نے وہاں کے لیے پردہ سترن پردہ کھینچ لیا، اور انہوں نے ایک سا پانی میں غسل لے کر بتایا. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ غسل کا طریقہ پھر یہ کیسے سیکھ رہے تھے؟ تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ غسل کے طریقے کا ڈیمانسٹریشن یہ تھا ہی نہیں. یہ ڈیمانسٹریشن میں کتنے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا وہ بتایا جا رہا تھا. یہ حدیث صحیح بخاری کی 251 نمبر کی حدیث ہے. اگر آپ 252 نمبر کی حدیث دیکھ لیتے تو شاید آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جاتا. اس حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سالہ عن الغسل، غسل کے تعلق سے پوچھا، تو انہوں نے جواب میں کہا فقال یکفیک ساؤن، تمہارے لیے ایک سا پانی کافی ہے. تو پوچھنے والے نے کہا ما یکفینی، میرے لیے ایک سا پانی کافی نہیں ہوگا. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو تم سے بہتر تھے اور جن کے جسم پر تم سے زیادہ بال تھے ان کے لیے کافی ہوتا تھا ایک سا پانی. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے پانی میں غسل ہو رہا ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جواب دے رہی ہیں، تو انہوں نے غسل کے طریقے میں پانی کی کوانٹٹی بتائی، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے ثابت کر کے بتایا باتھ روم میں جا کر غسل لے کر کہ ایک سا پانی میں غسل ہوا، نمبر 2. نمبر 3، یہ پوچھنے والوں کو تیسری بات یہ پتا چلی کہ انہوں نے سر پر 3 بار پانی ڈالا، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے سامنے اس طرح سے غسل لیا جا سکتا ہے، ایک عورت غسل اس طرح سے لے سکتی ہے. کیا بیوقوف جیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا جاہل جیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ قرآن کی سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 پڑھ لیتے تو وہاں تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن مسعود اور زبیر رضی اللہ عنہما کا قول موجود ہے
کہ جو زینتہن، جو ظاہر کرنے کی بات ہے، جو زیورات کی جو جگہیں ہیں، جیسے بالیاں ہیں، ہار ہے، کنگن ہے، پائل ہے، یہ جگہیں ظاہر کرنا ہے، یعنی ایک عورت کو کورڈ ہونا ہے، اپنے محرم کے سامنے بھی کورڈ ہونا ہے، تنگ لباس نہیں پہن سکتی، ٹرانسپیرنٹ لباس نہیں پہن سکتی، پوری طرح سے کورڈ ہوگی۔ ہاں کنسیشن میں یہ ہے کہ جو بال ہے، چہرہ ہے اور جو زیورات کی جگہ ہے، یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے محرم کے سامنے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بات تم کہاں سے امیجن کر رہے ہو کہ انہیں کوئی جسم کا حصہ دکھا، یا آپ الزام لگا رہے ہو؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہ آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سٹینڈرڈ کیا تھا، کہ ان کا حجاب کا سٹینڈرڈ کیا تھا، ان کی حیا کا سٹینڈرڈ کیا تھا؟ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سارے مومنوں کی ماں ہے، جن کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب سورہ 33 آیت نمبر 53 میں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ آپ امیجن اس بات سے کریے، مسند احمد میں حدیث صحیح سند سے ملتی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کہاں کیا گیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں دفن کیا گیا تھا۔ ان سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تھے، ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دفن ہوئے تھے۔ ابو بکر کون؟ ان کے والد تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ان کے ہسبینڈ تھے۔ اب جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ دفن ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جب اس کمرے میں داخل ہوتی تو پوری طرح سے کور ہو کر داخل ہوتی، حیا من عمر، عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ اب آپ سوچو، جو عورت ایک مردہ انسان سے بھی حیا کرتی ہیں کہ وہاں پہ اس کمرے میں جانے سے پہلے پوری طرح سے کور ہو کے جاتی ہیں، کیا وہ اس طرح سے دو لوگوں کو غسل کر کے بتائیں گی؟ مطلب کیسے کوئی الزام لگا سکتا ہے؟ یہ ان کی سوچ میں پرابلم ہے۔ جو لوگ ایسا سوال اٹھاتے ہیں نا، حقیقت میں پورا پرابلم ان کی سوچ کا پرابلم ہے۔ کہاں دیا؟ بتاؤ تو صحیح، کیسے الزام لگاتے ہیں وہ؟ ایسے جھوٹے الزام کیسے لگاتے ہیں وہ؟ اتنی پاک شخصیت کے اوپر ایسے الزام لگانے کا ان کو کیا حق ہے؟ ان کو کیا رائٹ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں پردہ ضرور ٹرانسپیرنٹ رہا ہوگا۔ یہ آپ کا مائنڈ ہے، یہ آپ کا مائنڈ ہے۔ میں آپ کو دو حدیث بتاتا ہوں۔ ایک حدیث فتح مکہ کے ٹائم کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر غسل کر رہے تھے، پردہ تھا، پردے کے باہر فاطمہ رضی اللہ عنہا گارڈ کے طور پر موجود تھی۔ ایک صحابیہ ام ہانی رضی اللہ عنہا وہ وہاں پر آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آواز آئی تو انہوں نے کہا من ہذہ، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ام ہانی ہوں۔ ایک اور مثال آپ دیکھیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ غسل کر رہے ہیں، پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے باہر عبداللہ بن حنین آئے، انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا من ہذا، کون ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا نا عبداللہ بن حنین۔ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ پردہ اگر ٹرانسپیرنٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں تو باہر والوں کو اگر اندر دکھتا تو اندر والوں کو بھی تو باہر دکھنا چاہیے۔ گاؤں وغیرہ میں بھی دیکھا جاتا ہے، کئی بار حمام ہوتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے، ٹوائلٹ ہوتا ہے اور باہر سے پردہ ہوتا ہے، اور وہ پردے کی پوری طرح سے حرمت ہوتی ہے، پروہیبیشن ہوتا ہے، لوگوں میں عزت ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی آ کے کھول دے دیکھ لے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ لوگوں کا امیجنیشن کا پرابلم ہے، ان کی عقلوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں کہیں کچھ نہیں دیا ہے، حدیث میں کوئی ایسا سوال بنتا نہیں ہے، حدیث تو کلیئر ہے، اس میں ایک ڈیمانسٹریشن انہوں نے کر کے بتایا کہ کیسے اتنے پانی کے اندر غسل ہوتا ہے۔ یہاں پہ دو محرم موجود تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اتنے پانی کے اندر جا کے غسل کر لیا تاکہ لوگوں میں یہ بات آ جائے، یہ تعلیم آ جائے کہ کم پانی استعمال کرو۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، یہ کون سا غسل تھا؟ یہ غسل طہارت تھا، غسل نظافت نہیں تھا، مطلب صفائی کے لیے جو غسل ہو، کوئی دھونا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ غسل نہیں تھا۔ یہ طہارت یعنی ریچول جو بات ہوتی ہے، وہ طہارت والا جو غسل تھا، کتنے کم پانی میں کتنے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہی تعلیم تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کس طرح سے کم پانی میں غسل کیا، کم پانی سے وضو کیا۔ اور یہاں پہ یہ لوگ ہیں آج جو اپنی دشمنی کے اندر، اپنے بغض کے اندر اتنی بڑی شخصیات کے اوپر اس طرح کے بےہودہ الزام لگاتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہی سیم سوال کچھ سو کالڈ مسلمز بھی پوچھتے ہیں۔ میں ان کو قرآن کی ایک آیت بھی بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 17، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں وارن کرتا ہے کہ تم ایسی قسم کی چیز کی طرف واپس نہیں لوٹنا، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو الزام لگایا گیا تھا، ان کی پاک دامنی قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں کہا گیا لمثلہ، اس ٹائپ کی کوئی اور بات ابھی آگے جا کے نہیں کہنا، آگے جا کے نہیں کہنا۔ کیا آپ کو وارننگ نہیں لگ رہی ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے تو ایمان کی بنیاد پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم عائشہ رضی اللہ عنہا جو ماں ہے مومنوں کی، ان کے بارے میں ایسی بری بات کہو۔ تو تمہیں تو بہت شرمندہ ہونا چاہیے کہ تم قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، کیا آپ نے دیکھا کس طرح کے جھوٹ، کس طرح کی خیالی باتیں، کس طرح کی بوگس باتیں لے کر اسلام کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے، صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔